اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کو فطرت انسانی کے اندر مندرج کیا ہے اور انسانی طبع حق، حقانیت اور سچائی کو قبول کرتی ہے. تمرد، سرکشی اگر مانے نہ ہو، تکبر، رعونت اور غرور آڑے نہ آئے، تو حق کو انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتی ہے اور اچھائی کو قبول کرتی ہے. معاشرے کے اندر صالحیت کے فروغ کے لیے جو کاوشیں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، جو جد و جہد ہوتی ہے، اس کی معاونت اس فطرت سلیمہ کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اگرچہ شیطانی قوتیں، تکبر، انانیت انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی بھی ہے، لیکن بہرحال فطرت انسانی اچھائی کی طرف راغب رہتی ہے. جب بھی کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس قوم کے سلیم الفطرت لوگوں نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا اور اس پیغمبر کے دست و بازو بن گئے. مغروروں نے، سرکشوں نے، متمردین نے اس دعوت کا انکار کیا اور مقابل کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کے سلسلے کو اس انسانیت کے آغاز سے ہی جاری کیا، حتیٰ کہ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے. اور نبوت کی تکمیل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح ہوتی ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے حضور کی سیرت رشد و ہدایت کا وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی روشنی میں راہیں متعین کی جا سکتی ہیں اور لوگوں کو کسی اور روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اللہ کے محبوب علیہ السلام سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں واقع شہر مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے. جو اطراف کا ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات طبائع پہ بھی ہوتے ہیں. جہاں بہتی نہریں، پھوٹتے چشمے اور ندیاں، خوشگوار پھولدار درخت ہوں تو وہاں کے لوگوں کی طبیعتوں میں نرمی ہوتی. اور جہاں چٹیل پہاڑ اور سخت سنگلاخ وادیاں ہوں تو وہاں کے لوگوں کی طبیعت کا اس پر اثر ہوتا ہے. مکہ المکرمہ ایک سخت پہاڑوں پر جو بے آب و گیا تھے مشتمل ایک نورانی خطہ ہے، جہاں اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا. اور یہاں کے باسیوں کی طبیعت کے اندر جو سختی تھی اس وجہ سے حضور کی دعوت کی مزاحمت بہت زیادہ ہوئی، انکار کیا گیا، حتیٰ کہ دعوت کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ بندے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ راستے میں پتھر گڑے،
کانٹے، اذیتیں، مقاومتیں، کسے گئے آوازیں اور ڈالی گئی اوجریاں اور پھینکے گئے کوڑے راہوں میں، تو یہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ لیکن اسی معاشرت میں جہاں اتنے سخت لوگ بستے تھے، ایسے پاکیزہ صفت لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور پھر اپنی ساری زندگی اس کے فروغ کے لیے وقف کی۔ ایسے سلیم الفطرت مکہ المکرمہ میں بھی آپ کو ملیں گے، اطراف میں بھی ملیں گے، اور مدینہ المنورہ کی سرزمین میں انصار میں سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اس دین حق کو فوراً قبول کیا اور پھر اپنی ساری صلاحیتیں اس دین کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ لیکن مکہ المکرمہ میں جس شخص نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر اس کے فروغ کے لیے عملاً جد و جہد کا آغاز کیا، اور ان کی کاوش اور محنت اور جد و جہد سے اسلام پھیلا، اس پاکیزہ ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا وجود تاریخ اسلام کا روشن حوالہ ہے۔ جتنے بھی حضور کے اصحاب ہیں ان میں عشرہ مبشرہ فضل و شرف کے اعلیٰ معیار پہ، اعلیٰ مقام پہ فائز المرام ہے، اور پھر ان میں خلفائے راشدین مزید امتیاز اور عظمت و رفت کے مقام پہ دکھائی دیتے، اور ان میں سب سے اوپر نام جس پاکیزہ وجود کا لیا جاتا ہے اور امت میں جنہیں سب سے افضل و اشرف مانا گیا ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی اور نام عثمان تھا، تو عبداللہ بن عثمان آپ کا نام ہے ولدیت کے ساتھ، اور بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ مشہور اپنی کنیت کے ساتھ ہیں ابو بکر، اور آپ کا لقب صدیق ہے اور عتیق۔ عتیق کا لفظ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ جو اس بات کو پسند کرے کہ وہ اس شخص کو دیکھے جو آتش دوزخ سے نجات پانے والا ہے، تو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ تو یہ عتیق من النار کا لفظ آپ کے لیے حضور علیہ السلام کی زبان سے استعمال ہوا۔ صدیق جو آپ کا لقب ہے وہ بھی خاص ایک واقعہ کے بعد آپ کے ساتھ جڑا، اور سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انہیں عطا ہوا ہے نام، اور یہ ان کے نام کا حصہ گویا بن گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تو یہ اتنا محیر العقول واقعہ تھا معراج کا کہ عقل انسانی اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ حضور کی چچا زاد ہمشیرہ تھیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ واقعہ حضور نے انہی کو بتایا تھا جب صبح بیدار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ آپ یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کیجیے گا، اس سے لوگ
مذاق اڑائیں گے، لیکن حضور اللہ کے حکم کے مامور تھے، تو آقا کریم نے اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو ابو جہل نے تو اس موقع کو غنیمت سمجھا اور جگہ جگہ خود جا کر کے اس واقعہ کی تشہیر کی، اور پھر لوگوں کو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پوچھتا کہ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے، اور یہ سارا ایک رات کے اندر واقعہ روح پذیر ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا اور ایک مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا تھا، اور اگر کوئی چھو کر بھی آ جائے تو کم از کم اس کو 2 ماہ تو چاہیے۔ تو یہ ایک رات میں جانے اور آنے کی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی، تو وہ لوگوں کو کہتا کہ یہ دیکھو کہانی، اور کیا یہ ممکن ہے؟ تو لوگ کہتے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے اور انکار کرتے، کافر اور خوش ہوتے۔ علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے روح المعانی کے اندر لکھا کہ جو نئے نئے اسلام لائے کچھ لوگ تھے، کچے ابھی تھے، پختہ تر نہیں ہوئے تھے، وہ منحرف ہو گئے اسلام سے اس کی پراپیگنڈے کی وجہ سے۔ اور اس طرح کی حوصلہ افزائی جب مخالف کو ہوتی ہے تو پھر وہ اور اپنی جدوجہد کو تیز کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں اور مل کے کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر وہاں کچھ وقت گزرا، پھر واپس پلٹ آیا ہوں، اور یہ سارا واقعہ ایک رات میں ہوا ہے، تو کیا اس بات کو تم مان لو گے؟ فرمایا کہ ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک آتے ہوئے لگتا ہے، تو ایک رات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے سمجھا کہ لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ پورے ٹکانے پہ بیٹھے گی، تو کہا کہ پھر جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہیں نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا۔ کہا ہاں کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا، لیکن وہ تو روز ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم روز مانتے ہیں، تو لہٰذا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا فَبِذَالِكَ سُمِّيَ صدیق، اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑا۔ اللہ اکبر، کہ انہوں نے معراج کی تصدیق کی بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی سوچ اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، فوراً کہہ دیا اگر یہ دعویٰ ان کا ہے تو پھر 100% سچا ہے۔ اور صرف یہاں معراج کے واقعہ میں نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے وہ اپنی عقل کو تو درمیان میں لے کے آتے ہی نہیں ہیں، اطاعت و انقیاد اور فرما برداری اور ماننا یہ تو ختم ہے ان کے اوپر۔ آقا کریم نے بھی فرمایا کہ ابو بکر کثرت صوم و صلات کی وجہ سے تمہارے میں افضل نہیں ہے، بلکہ ایک شے ہے جو اس کے دل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، جس موقع پہ بھی دیکھ لو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پائیں گے کہ انہیں حضور کے فیصلے پر نہ کوئی تردد ہوتا ہے، نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہ کوئی تعامل ہوتا ہے، اور نہ کوئی تحفظ ہوتا ہے۔ جو اس زبان سے نکل گیا تو یہ اس کو من و عن قبول کرتے ہیں اور قلب و روح کے ساتھ اس کو قبول کرتے۔ صلح حدیبیہ کا موقع دیکھ لیجئے، 1400 اصحاب کے ساتھ اللہ کے محبوب عمرے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آتے ہیں۔ قریش مکہ مزاحم ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر حضور علیہ السلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے قریش کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو آئے ہیں عمرے کے لیے۔ تو
ہم عمرہ کریں گے، مناسک ادا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، تو تم ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت سے اور عمرے کی سعادت سے نہ منع کرو، ہم کوئی لڑائی کی نیت سے نہیں آئے۔ ان کو جا کے یقین دلاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اور جا کے انہیں کہا کہ میں حضور کا قاصد بن کے آیا ہوں، حضور کا سفیر بن کے آیا ہوں، ہمارا کوئی مقصد لڑائی کا نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ جنگ و جدل کا نہیں ہے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، وہ ہمیں کرنے دو اور کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے ہیں تو آپ کر لیجئے، حجر اسود ہے چوم لیجئے، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہے کہ اگر میرے حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ اللہ، کعبۃ اللہ سامنے ہے اور ایک مدت ہوئی بچھڑے ہوئے کعبۃ اللہ سے، اللہ اکبر۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے تو قریش نے عروہ بن مسعود الثقفی کو اپنا سفیر بنا کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ بھیجا، جہاں حضور پڑاؤ کیے ہوئے تھے 1400 اصحاب کے ہمراہ۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی سفیر قریش بن کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک معاہدہ تحریر پاتا ہے، جسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ تاریخ اسلام میں کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا معرکۃ الآراء ایک صلح نامہ تھا، ایک معاہدہ تھا۔ اس میں یہ شرطیں رکھی گئیں کہ اس وقت آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، یہ ساری شرطیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ چھوڑ کے آپ کے پاس مدینے میں آ کے پناہ لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی مدینے سے آپ کا ساتھی چھوڑ کے یہاں آتا ہے اور ہمارے پاس پناہ لینا چاہتا ہے تو ہم اس کو پناہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر اعتراض کیا کہ شرطیں برابر کی ہونی چاہیے، اور کوئی وہاں سے چھوڑ کے آئے اور ہم اس کو پناہ نہ دیں، اور ہمارا کوئی بندہ ہو تو بگوڑا ہو تو یہ اس کو پناہ دے سکیں۔ خیر، جب شرائط لکھائی جانے لگی تو اس میں لکھا کہ یہ شرط قریش کی جانب سے اور محمد رسول اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر ہمارا جھگڑا ہی کیا باقی رہ جاتا ہے، ہمارا تو جھگڑا اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اگر ہم یہ رسول اللہ کا لفظ معاہدے میں لکھا جائے اور ہم یہ مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو یہ معاہدہ تحریر کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، معاہدہ ٹوٹ رہا تھا اس وجہ سے آ کے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، رسول اللہ یہ لفظ مٹا کر کے اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی نے انکار کر دیا، کہا حضور میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ انکار اس طرح کا نہیں ہے، انکار کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ محبت کی وجہ سے کہ میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو بہرحال پھر خیر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہاں یہ رہا اور یہاں لکھو۔ جب معاہدہ تیار ہوا تو معاہدہ صحابہ کے سامنے بھی آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا اسلام سچا دین ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ معاہدے تو برابر کے ہونے چاہیے، شرائط تو صلح کی برابر کی ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ان کا بگوڑا ہم اس کو پناہ نہ دے سکیں اور ہمارے بگوڑے کو وہ پناہ دے سکیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کہا جو حضور کے لیے ان کی خود سپردگی، اطاعت و انقیاد، ان کی محبت، سب چیزوں کا ایک خوبصورت نمایاں اظہاریہ ہے۔ تو جب یہ غصے میں ہیں اور کہا کہ ابوبکر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر نے جواب میں کیا کہا؟ جب یہ ساری بات کہہ چکے، ہم پھر دب کی صلح کیوں کریں؟ جب حضور اللہ کے سچے رسول ہے، اسلام سچا دین ہے، ہم حق پر ہیں، پھر 1400 کی معقول تعداد ہے، ہم لڑنے کی صلاحیت بھی کمزور بھی نہیں ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ کہا ابو عمر کیا اس معاہدے کو حضور نے قبول کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہوا رسول اللہ، کہا وہ اللہ کے رسول ہے، بات ختم۔ جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر ہم کون ہیں دم مارنے والے؟ تو یہ تھی ان کی خود سپردگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر موقع پہ آپ کو دکھائی دے گی، ان کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھو آپ کو یہ منظر آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ ان کی کیفیت ہے، یہ ان کا جذبہ ہے، اور اطاعت و انقیاد کی یہ کیفیت ہر مرحلہ زندگی کے اندر آپ کو محسوس ہوگی اور معلوم ہوگی۔ فرمایا ابو بکر کثرت صوم و صلات کی وجہ سے تمہارے میں افضل نہیں ہے، بلکہ ایک شے ہے جو اس کے دل میں رکھی گئی ہے، وہ خاص چیز ہے جو ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی، اور اس خاص شے کی وجہ سے اللہ نے ان کو امتیاز بخشا ہے، ان کو شان بخشی ہے۔ اور جو ہے وہ اب دیکھیے حضور کے وصال کے بعد بھی یہی صورت دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا جب وصال قریب تھا تو اس وقت حضور نے ایک لشکر روانہ کیا تھا، جس لشکر کی قیادت حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام زادے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے فرزند تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو حضور کے 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے صرف حضرت زید کا نام آیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا، نام صرف ایک صحابی کا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زید غلام کی شکل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے، اور یہ حارثہ کے فرزند تھے، اور اس طرح بکتے ہوئے وہ گھر سے نکل آئے، اور پھر وہ کسی نے پکڑ لیا، پھر غلام بنا لیا، پھر حضور کے پاس آئے۔ اور ان کے والد بہت بے چین تھے کہ میرا بیٹا کدھر چلا گیا، ڈھونڈتے رہے، مدتیں گزر گئیں، پھر انہیں پتا چلا کہ وہ مکے میں ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہاں آ کے کہنے لگے کہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے، تو آپ جتنی قیمت لینا چاہیں اس کی لے لیں اور میرے سپرد کر دیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہم اسے بلاتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ کوئی قیمت وصول کریں گے، وہ آزاد ہوگا، اور اگر وہ رہنا چاہے میرے پاس تو پھر تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، اسے پتا ہے میرا بیٹا ہے اور ایک مدت ہوئی بچھڑا ہے، اور جب باپ کو دیکھے گا تو اس کی بے تابی دیکھنے والی ہوگی، اور وہ کیسے میرے ساتھ نہیں جائے گا، اپنی ماں سے کیوں نہیں ملنا چاہے گا، اپنے چچاؤں سے کیوں نہیں ملنا چاہے گا، اپنے عزیزوں سے کیوں نہیں ملنا چاہے گا۔ غلامی کی زندگی ہوتی ہے، آزادی کی زندگی ہوتی ہے، تو کون غلامی کی زندگی کو اختیار کرے گا آزادی کے مقابلے؟ اس نے کہا مجھے بالکل قبول ہے۔ حضرت زید کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، اور ان کے چچا بھی ساتھ تھے، اور یہ تمہارے چچا ہیں۔ تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے، ملے، اور پھر کہا کہ بیٹا اب تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید نے کہا کہ ابا جان اور ہے میرے چچا جان، جب آپ کا جی اداس ہو جائے تو مجھے ملنے کے لیے یہاں آ جایا کرو، میں تو مر کے بھی یہ چوکھٹ چھوڑنے کو تیار ہوں۔
تو باپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور جب ان کا یہ پیار دیکھا اور ان کی محبت دیکھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور حضور کی آغوش میں، حضور کی باہوں میں جب وہ سمٹ گیا تو حضور کا یہ پیار دیکھ کر کے اس باپ نے کہا، حضرت حارثہ زید کے بیٹے حارثہ نے، وہ باپ حارثہ نے کہا کہ میں اب مطمئن ہو کے جا رہا ہوں کہ میرا بیٹا گھر سے اچھی جگہ پر آسودہ ہے اور خوش ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اس کی تفصیل ہے کہ ان کا قرآن مجید میں نام کیسے آیا۔ وہ حضور نے اپنے خاندان میں ان کا نکاح کیا، جس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں نبھ نہ سکا، تو پھر طلاق ہوئی، تو اس باب میں ان کا ذکر قرآن میں آیا۔ اب یہ تو حضور علیہ السلام کے غلام تھے جن کو حضور نے اپنا بیٹا بھی قرار دے دیا، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ تو قرآن نے پھر اس کی نفی کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ تو حقیقی باپ حضور کسی کے نہیں ہیں، حضور کے فرزند تو بچپن میں انتقال کر گئے، تو حضرت زید کو حضور کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، لیکن وہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، حقیقی فرزندی نہیں تھی۔ اچھا، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی کنیز تھیں، خادمہ تھیں، حضرت برقہ۔ حضرت برقہ جنہیں ام ایمن کے نام سے بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، حضور کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی، تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور کو حضرت برقہ کے ہی سپرد کیا تھا کہ میری اس امانت کو امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ تو حضرت برقہ کو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور انہوں نے ماں کی طرح حضور کا خیال رکھا، اور آقا کریم کہا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اور یہ بھی کنیز تھی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی۔ اب حضرت زید کا نکاح ہوا حضرت برقہ کے ساتھ، یعنی حضرت زید حضور کے غلام منہ بولے بیٹے، اور حضرت برقہ ام ایمن سلام اللہ علیہ یہ حضرت آمنہ کی کنیز، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور اس نکاح سے جو بیٹا جنم لیتا ہے اس کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی۔ ایک طرف وہ خاتون ہے جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اور دوسرا بازو پھیلا کے کہتے ہیں لوگوں سن لو، گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اب ان کا فرزند اس سے کتنا پیار ہوگا، صرف ایک حدیث سے اس پیار کا میں آپ کو منظر پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت امام حسن دونوں حضور کے دونوں رانوں پہ بیٹھتے تھے، ایک گھٹنے میں وہ بیٹھے، ایک میں وہ بیٹھے۔ ایک دن حضرت اسامہ بن زید کی ناک بہہ رہی تھی، اور حضور علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا ان کی ناک صاف کرنے کے لیے، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور آپ رہنے دیجئے، میں کر لیتی ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کیا کرو۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محبوب تھے، اور جس طرح حضور نواسوں سے پیار کرتے تھے حضور حضرت اسامہ سے اسی طرح پیار کرتے تھے۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بنایا امیر لشکر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو نخوت تھی اور جو غلام اور آقا کا امتیاز ان کے اندر تھا، تو وہ تو کسی نہ کسی پیرائے کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود تھا، اگرچہ اسامہ کس مقام پر تھے، لیکن بہرحال حضور کا فیصلہ تھا تو کسی کو اعتراض کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ ذہنوں کے اندر ہوگا تو ہوگا، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جرف کے مقام پر یہ قافلہ بھی پہنچا تھا۔ یہ مدینہ المنورہ کے شمال جانب ایک پہاڑ ہے
آج کل آپ جبل احد کی طرف جائیں تو محل بنے ہوئے ہیں، تو یہ جرف اسے کہا جاتا ہے۔ تو جرف کے مقام پر ابھی یہ قافلہ پہنچا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر پہنچی انہیں اور وہ واپس آ گئے۔ تو پیر کے دن حضور کا وصال ہوا تھا، بدھ کو حضور کی تدفین ہوئی تھی۔ تو تدفین کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اب لشکر اسامہ کو دوبارہ آپ نے روانہ کرنے کا کہا۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ حضور کے انتقال کی خبر پورے عرب میں پھیل رہی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کی وجہ سے جو لوگ دبے تھے، جو مختلف قبائل، تو کہیں وہ سر نہ اٹھا لیں۔ تو اگر لشکر اسامہ کو مؤخر کر دیا جائے، چونکہ بڑے بڑے جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں، تو یہ لڑنے کے لیے جائیں گے، پیچھے سے مدینہ جنگجوؤں سے، بہادروں سے خالی ہو جائے گا، تو کوئی مدینے کے اوپر آ کے حملہ کر دے گا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس لشکر کی روانگی کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود سپردگی کا عالم عرض کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں گے، میں پھر بھی اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا، اس لیے کہ اس کو حضور نے روانہ کیا تھا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر روانہ ہوا تو جو قبائل پر پرزے نکال رہے تھے بغاوت کے لیے، جو ان کے اندر جو ہے وہ نہضت ہو رہی تھی، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان حالات کے اندر بھی جو لشکر روانہ کر رہے ہیں یہ کتنے مضبوط ہیں، تو ان سے لڑنا تو پھر تمہارے بس کا۔ تو نفسیاتی دباؤ پیدا ہوا تو وہ وہیں دب گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھا، اور یہ لشکر کامیاب اور مظفر و بامراد ہو کے آیا۔ جدھر گیا لشکر ان تک بھی خبر پہنچی کہ حضور کا وصال ہو گیا، لیکن لشکر پھر بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال سسٹم مضبوط ہے، لہذا کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ان کو، تو پھر وہ ان کا حوصلہ نہ بڑھا بلکہ ان کا حوصلہ اس سے پست ہوا۔ اب جب لشکر روانہ ہونے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کے ہوتے ہوئے تو بات اور تھی، اس لشکر کو حضور نے روانہ کیا تھا اور امیر لشکر اسامہ بن زید بن حارثہ کو بنایا جو غلام زادہ ہے، تو حضور کے ہوتے ہوئے تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اگر دل کے کسی گوشے میں کسی کے کوئی بات ہو تو وہ اندر ہی رہتی، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ ایک غلام زادے کی قیادت میں لوگ لڑنے سے کہیں انکار کر دیں اور کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہو کہ امیر لشکر تبدیل کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے، کسی جو ہے وہ قریشی سردار کو لشکر کا امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کچھ لوگوں نے کہا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ اگر مصر ہیں اس لشکر کو روانہ کرنے پر اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لشکر جائے ہی جائے، لیکن اتنا ضرور مان لیجئے گا کہ اس کے امیر کو جو مقرر ہوا ہے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ امیر کی تبدیلی کر دیجئے۔ حضور کی امت میں سب سے نرم دل شخص کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سختی دیکھی تو کیا ان کے چہرے پہ جلال تھا۔ حضرت عمر کے اس جملے کو سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر اچھل پڑے اور کہا ساکولت اموں کا یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے، استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتامرنی ان اعزلہ، اسامہ بن زید کو امیر مقرر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو معزول کر دوں؟ ابو قحافہ کا بیٹا کیسے معزول کر سکتا ہے جس کو رسول اللہ نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا لشکر جائے گا اور اسامہ کی قیادت میں جائے گا، جو جاتا ہے جائے، جو نہیں جاتا ہے نہ جائے۔ اور پھر خود رخصت کرنے کے لیے نکلے، اسامہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے میرے لشکر مقرر کیا ہے۔ اور یہ بالکل نو عمر تھے لیکن فاتح بن کے آئے۔ تو یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ السلام پر وہ اعتماد، خود سپردگی اور
طاعت و انقیاد، فرما برداری اور اعتراض کا پیدا ہی نہ ہونا. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے عمل پہ ہمیں بعض اوقات اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس کی محبت میں ہم اس کو دور کر لیتے ہیں، کوئی تعویل کر لیتے ہیں، اس کا دفیہ کرتے ہیں. لیکن یہ محبت کی انتہا ہے کہ اپنے محبوب کے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل اور کسی حکم پر کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہ ہو، اس کی نشأت ہی نہ ہو. اور جس شخص کو اللہ نے ایسا فطرت دی تھی اور ایسا سلیم قلب دیا تھا، زمانہ اسی شخص کو ابو بکر صدیق کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے فرمایا کثرت صوم و صلات کی وجہ سے انہیں امتیاز حاصل نہیں، بلکہ ایک شے ہے جو ان کے سینے کے اندر رکھی گئی ہے. اس عنوان سے اتنے واقعات ہیں سیرت کے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے اطاعت و انقیاد کا جو جذبہ یہاں پایا جاتا ہے وہ اپنی انتہا کو چھوتا ہے.